خواتین میں سے ایک سوال آیا کہ کسی چیز کو جب تک عمل میں نہیں لاتے تو ہم کو گناہ نہیں ملتا، تو کسی کے ذہن میں زنا کا خیال آئے تو کیا وہ گناہ گار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ تو دیکھیے، کسی چیز کو انسان جو گناہ کی ہے اگر عمل میں جب تک نہیں لاتا، جب تک اس کو اس کا گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کسی گناہ کو اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کو انجام بھی مت دیجیے اور اس کو بولیے بھی مت، تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو سوچ پر مومنوں کو اللہ رب العزت ان کی سوچ پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایک سہولت ضرور دیتا ہے کہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، سمجھ رہے آپ؟ گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے لیے وہ گناہ نہ کرے اور چھوڑ دے تو ایک نیکی مل جاتی ہے آپ کو اس کے بدلے۔ فائدہ یہ ہے، گناہ کا ارادہ کر اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو آپ کو کیا مل گئی؟ ایک نیکی۔ اسی طرح کسی اچھے کام کرنے کا ارادہ کرے اور اگر آپ نہیں بھی کر پائے تو اچھا ارادہ کرنے کی بھی آپ کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ تو کیا برے ارادے کو اللہ کے لیے چھوڑنا نیکی دیتا ہے اور اچھے ارادے کو اللہ کے لیے کرنا بھی آپ کو ایک فائدہ دیتا ہے۔ تو بہرحال جب تک آپ نہ بولے سوچ پر ہماری اللہ تعالیٰ پکڑ انشاءاللہ عزیز نہیں کریں گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر نظر پوری نہ کی جائے تو گناہ ہوگا کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، نظر کا مانگنا یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں اپنے ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نظر کے ذریعے کنجوس سے مال نکلوا دیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا ہے اسے عبادت کروا لیتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا صحابہ کی ایک صفت ہے جب نظر مانگتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں نظر کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے، اور مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے نظر مانگی ہے تو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو نظر کا کفارہ، اچھا کون سی نظر آپ کو پورا کرنا ہے؟ شرعی نظروں کو پورا کرنا ہے، غیر شرعی نظر کو تو آپ کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر شرعی نظر تھی تو کیسا پورا کرنا ہے آپ کو؟ آپ اس نظر کو توڑ دے، نہیں پورا کرنا ہے تو توڑ دے، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، چونکہ اب غلاموں کا سسٹم نہیں تو وہ چھوڑ دیں، یا 3 دن کے روزے رکھے، یہ نظر کا کفارہ ہے اور یہی قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو آپ بہرحال کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ کرنا ہے تو پہلے تو واجب ہے، کرنے کی کوشش کیجیے، نہیں تو پھر کفارہ ادا کر دیجیے اس کا۔ کسی نے ایک سوال کیا، خطا اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ جیسے انبیاء سے خطا ہوئی، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، خطا اور گناہ تو اس کو ہمیشہ لیں گے خطا اور عمد، ایسا کر لیتے ہیں اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ گناہ دونوں میں ہو رہا ہے، خطا کے میں جو گناہ ہو رہا ہے اور عمد میں جو گناہ ہو رہا ہے۔ خطا اور عمد میں فرق یہ ہوتا ہے، خطا مطلب غلطی سے کوئی کام کرنا اور عمد مطلب جان بوجھ کے کوئی کام کرنا۔ تو خطا میں گناہ ہونا اور عمد میں گناہ ہونا، آپ یہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم اردو زبان میں خطا بولے تو غلطی والا گناہ اور گناہ بولے تو عمد والا گناہ، ایسا ہم بولتے ہیں، اس لیے وہ آپ نے وہ لفظ لکھا۔ تو سمجھ لیجئے کوئی آدمی جان مجھ کر، عمدن، سوچ کر، انٹینشنلی، جیسا مثال کے طور پر اس نے یہ پہلے سوچ رکھا تھا یہ آدمی نزدیک آئیں گے نا، اور نزدیک آتے میں اس کو ایسا موقع دوں گا، تھپڑ مار دوں گا، اور وہ نکلا اور وہ آدمی نزدیک آ اور اس نے مار دیا، تو اس نے یہ تھپڑ جو مارا یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس نے عمدن کیا، ٹھیک۔ اب ایک آدمی نے کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں کیا، اور اس آدمی کے پاس گیا، اس نے کچھ ایسا بول دیا کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا، لیکن یہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، تو یہ قطع ہے اس کی، یہ قطع ہے۔ مطلب یہ گناہ تو ہوا، غلطی تو ہوئی نا، لیکن جیسا کہ قتل عمد اور قتل خطا بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، قرآن نے استعمال بھی کیا کہ جو کوئی مومن کو متعمدن عمدن مارے فجزاء جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے، اور خطا سے مارے، عمدن مارے اور خطا سے، تو قتل خطا قتل عمد۔ اس کی مثال دوں گا سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ میں کچھ لوگ مارے جائیں، تو جان تو گئی لیکن اس کا انٹینشن مارنا نہیں تھا کسی کو بھی، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو؟ ایکسیڈنٹل ڈیتھ، موت تو ہوئی لیکن وہ جان مجھ کے نہیں ہوئی۔ اب ایک آدمی نے گاڑی لے گیا اور بولا اب اس کو مار دوں گا گاڑی کے ذریعے، اور مار دیا، تو اب یہ کیا تھا؟ عمدن اس نے مارا۔ تو اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے قطع سے ہو رہا ہے، جیسے انبیاء سے خطا ہوئی، اللہ نے کہا جھاڑ کے پاس مت جاؤ، چلے گئے، قطع۔ یونس علیہ السلام اللہ نے حکم نہیں دیا ابھی قوم کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن قوم ایمان نہ لی تو انہوں نے سوچا اب قوم پہ عذاب آئیں گا، چلے گئے، قطع۔ عمدن نہیں کیا انہوں نے، لیکن ہو گئی قطع، تو یہ بولتے قطع۔ اور عمدن کوئی آپ گناہ کریں گے تو یہ دیکھیے قطع سے جو گناہ ہوتے ہیں انشاءاللہ عزیز اس کے اندر آپ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اور اگر نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس کو دیکھیں گا۔ اور جو گناہ عمدن آپ کرتے ہیں تو اس کی پوچھے، تو آپ نے لکھا کہ جیسا انبیاء سے جو ہوتی ہے وہ خطا ہے، تو مطلب انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ظاہر سے انبیاء معصوم ہے لیکن ہو جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگ جھگڑ رہے تھے،
نیت نہیں تھی مارنے کی, دوسرے آدمی کو ہٹانے کے لیے دھکا دیا اور وہ آدمی مر گیا. تو یہ ان سے قتل ہوا, لیکن کیسا قتل تھا؟ قتل قطع تھا, انٹینشنل نہیں کیا انہوں نے, لیکن اس کو ہٹانا چاہا. وہ آدمی کمزور تھا شاید انتقال کر کے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو خطا ہوتی ہے اس میں کرنے والے کا گناہ کرنے کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے, لیکن گناہ تو ہوا, قتل تو ہوا تھا, سمجھ رہا. لیکن سیکنڈ کیس میں ہوتا ہے یہ کہ گناہ انسان کرتا ہے, جان بوجھ کے کرتا ہے, انٹینشنلی کرتا ہے, اور اس کی شدت اور اس کی پکڑ بھی یاد رکھیے, اور اس پہ توبہ لازم ہے. ویسے توبہ تو دونوں پہ لازم ہے, عمدن بھی ہو اور خطاً بھی ہو, چونکہ جان گئی کسی کی, یہ نقصان تو ہوا, توبہ تو دونوں پہ لازم ہے, لیکن ایک میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رعایت دیں گا چونکہ اس کی نیت نہیں تھی, اور ایک میں انسان کی پکڑ ہوگی, یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا, ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور وہ معاشرے کی برائی کرتا ہے تو اس پر کیا گناہ ہوں گا؟ دیکھیے کہ انسان نے اسلام قبول کیا اور وہ گناہ کرتا ہے تو اس میں اور دوسرے انسان میں گناہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کو اتنا ہی عذاب ملیں گا. لیکن ایک چیز اپنی جگہ جو سوچنے کی وہ یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس نے تو جان بوجھ کے کوئی چیز کی طرف آمادہ ہوا نا, پھر امید کم کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ گناہ کی طرف جائے, کیونکہ اس نے اپنے لائف کو چینج کرنے کا وعدہ کیا, وہ کفر میں پیدا ہوا تھا, اس کو تو جو چاہے سب حلال تھا اس کے لیے. اس کے بعد اس نے اپنے ایک جو اس کو کہیں گے مسلم ہونا چاہا. مسلم مطلب اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے اس میں نکیل ڈال کے کھینچا جاتا ہے, مطلب وہ مالک کے پیچھے چلتا ہے, اپنی منمانی نہیں کرتا ہے نا. تو آپ نے خود چاہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہوں, پھر آپ گناہ میں لگے تو لوگ بولتے ہیں لیکن اس کا اگر سوال اس معنی میں ہے کیا کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گناہ کرا تو کیا اس کو زیادہ گناہ ملتا مسلمان کے مقابلے میں؟ تو نہیں, گناہ میں دونوں برابر ہیں. لیکن غیر مسلم چونکہ اسلام قبول کرتا ہے تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے, امیدیں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کم گناہ کرے, گناہ کی طرف زیادہ نہ جائے, لیکن گناہ دونوں کو برابر ملتا ہے, اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی.